حکومت کی دھمکیوں کے بعد مولانا سمیع الحق کا قتل۔ تحریک آزادی ہند کے عظیم لیڈر شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ کے عظیم فرزند اسلامیہ نے پاکستان کے ملی، مذہبی، سیاسی رہنما جمعیت علماء اسلام سین کے قائد مولانا سمیع الحق کو 2 نومبر کی شام نجی ہاؤسنگ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن سفاری ولاس 1 میں ان کی قیام گاہ پر بے دردی کے ساتھ چاقو کے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے۔ 18 دسمبر 1937 کو شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ علیہ نے انجمن تعلیم القرآن کی بنیاد رکھی تو اسی سال آپ کی ولادت ہوئی۔ 1943 میں مولانا عبدالحق کو دارالعلوم دیوبند میں بغرض تدریس جانا پڑا۔ 1947 میں برصغیر کے دولخت ہونے اور پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد مولانا عبدالحق نے اپنے والد مولانا معروف گل صاحب کے کہنے پر اکوڑا خٹک میں جامعہ حقانیہ کی بنیاد رکھی۔ مولانا سمیع الحق نے 1946 میں اسی جامعہ میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا، جس کے وہ بعد میں محتمم بھی بنے۔ 1985 سے 1997 اور پھر 2002 سے 2008 تک وہ ایوان بالا کے معزز رکن رہے۔ 2001 میں افغانستان دفاع کونسل کے چیئرمین رہے۔ 2012 میں دفاع پاکستان کونسل کے چیئرمین بنے۔ 2001 سے 2006 تک متحدہ مجلس عمل کے نائب سینئر صدر رہے۔ آپ کئی وقی علمی تحقیقی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ مولانا پاکستان کے سچے محب وطن، سیاستدان اور مذہبی لیڈر تھے۔ پچھلی 1 دہائی سے مولانا کی سیاسی وابستگی کا جھکاؤ تحریک انصاف کی طرف تھا، لیکن 31 اکتوبر 2018 کو پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے امت مسلمہ کے روحوں کو مجروح کرنے والا ایک غیر منصفانہ، جانبدارانہ عالمی طاقتوں IMF اور یورپی یونین کی طرف سے بے تحاشا دباؤ میں آ کر توہین رسالت کی اقراری اعترافی مجرمہ ماتحت عدالتوں سے سزا یافتہ آسیہ بی بی کو خود ساختہ شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا۔ مسلمانان پاکستان نے اس فیصلے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے پرامن احتجاج کا راستہ اختیار کیا، لیکن تحریک انصاف کی نئی نویلی حکومت کے وزیر اعظم نے قوم سے انتہائی سخت اور درست لہجے میں خطاب کیا اور اس میں دھمکی آمیز اسلوب میں ریاست کی طاقت کو معنی خیز انداز میں جتایا۔ عدالت عظمیٰ کے فیصلے اور پھر اس پر وزیر اعظم کے اس رویے نے مولانا کو تحریک انصاف کی وابستگی سے دل برداشتہ کر دیا اور مولانا نے عمران احمد خان نیازی کی حمایت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ سزا معاف کرنا یہ توہین رسالت ہے۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے۔ میں کہتا ہوں ان ججوں نے آئین سے غداری کی ہے، آئین کی خلاف ورزی کی ہے، اور ان ججوں نے رسالت کی توہین کر کے آئین سے بغاوت کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان توہین رسالت کرنے والے ججوں کو نہ صرف یہ کہ معطل کیا جائے، بلکہ وہ آئین کا جو دفعہ ہے توہین رسالت کا، جس کی سزا قتل ہے، وہ سزا ان ججوں پر نافذ کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اس نے پھانسی پر لٹکایا۔ تو میں نے یہ سارا قصہ کیا عمران خان کو، عمران خان ڈٹ جائے، ان ججوں کو معذور کر دے یا یہ فیصلہ واپس دلوائے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو میرا یقین ہے کہ اس کی بھی ذلت کے دن آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و خوار کر کے ذلیل کر کے نکالے گا۔ اور اپنی 10 سالہ رفاقت اور حمایت پر پشیمانی کا اظہار بھی کیا اور حکومت کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں آپ نے اکوڑا خٹک میں احتجاجی جلسے سے خطاب بھی کیا۔ 2 نومبر کو وہ اسی احتجاج کے سلسلے میں اسلام آباد احتجاجی جلوس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ واضح رہے کہ ترجمان تحریک انصاف و وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی
اپنی پریس کانفرنس میں انتہائی رعونت کے ساتھ پاکستانی قوم کو آئینی جمہوری اسلامی حق احتجاج اختیار کرنے پر انتہائی سخت انداز اور انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دھمکی دی۔ کوئی دھوکے میں نہ رہے، کوئی اس خوش گمانی میں نہ رہے کہ ریاست کمزور ہے۔ آپ ریاست کے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان حکومتی دھمکیوں کے بعد بروز جمعہ مولانا کو نامعلوم افراد نے چاقو سے شہید کر دیا۔ ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے، ہم جو پر نور راہوں میں مارے گئے۔ مولانا چونکہ افغان طالبان کے مربی اور استاد بھی تھے اور افغانستان جہاد کے نامور کمانڈان مولانا کے شاگردوں میں سے تھے، افغانستان میں قیام امن کو پاکستان کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ امریکی انخلاء کے حامی تھے، جبکہ افغان و بھارت حکومتیں خطے میں امریکی کی موجودگی کو اپنے مفادات کے تحفظ کا ضامن سمجھتی ہیں۔ مولانا طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کرانے میں بھی پیش تھے، جبکہ بھارت ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کا کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ تو اس پس منظر میں ان کے قتل میں بھارت و افغان حکومتوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس بات کا خدشہ ان کے جانشین اور وارث بیٹے مولانا حامد الحق صاحب نے بھی کیا۔ انہوں نے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے والد کو افغان حکومت اور کچھ دیگر طاقتوں سے خطرہ تھا۔ رد عمل دیتے ہوئے اس خدشے کا بھی اظہار کیا کہ لگتا ہے کہ توہین رسالت کیس سے توجہ ہٹانے کے لیے میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا۔ گارڈ موجود تھے، پرائیویٹ گارڈ موجود تھے، کی بے خونی کرنا چاہتے ہیں۔ آخر میں سمجھتا ہوں کہ رخ موڑنے کے لیے بھی یہ سارے آسیہ کیس کا یہ لوگ ہماری۔ ٹھیک ہے، مولانا حامد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے کہ صاحبزادے ہیں، بڑا حوصلہ ہے ان کا کہ وہ اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 70 سالہ دینی، ملی، قومی، مذہبی، اسلامی خدمات کا صلہ، شہادت کا اعزاز ان کو مل گیا۔ اللہ ان کے مبارک لہو کو نفاذ اسلام کا ذریعہ بنائے، پسماندگان کو صبر جمیل کے نتیجے میں اپنا قرب خاص عطا فرمائے۔ روحانی دارالشفا اس غم کے گڑی میں جامعہ حقانیہ اور جامعہ حقانیہ کے اساتذہ، طلباء، معاونین، منتظمین اور پوری امت مسلمہ اور خاص کر مولانا کے اعزاء و قارب کے غم میں برابر کا شریک ہے۔